بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ان افراد کے لیے ہے کہ جو اپنی کامیابی کے لیے بہت کوشش اور بہت محنت کرتے آ رہے ہیں، اور قدرے بے چین بھی رہتے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قابل ذکر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے آج کی جو گفتگو ہے وہ خالصتاً ان افراد کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بات ہے کہ جو بات ہم سنتے تو آئے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے اور کس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہم شاید اس بات کا اندازہ نہیں کر پائے، جس وجہ سے ہم نے اس بات پہ عمل تو کیا، لیکن ہم نے عمل بہت کم کیا، اور بہت کم عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کے ریکوائرڈ بینیفٹس تھے، جو اس کے متوقع بینیفٹس تھے، وہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اور وہ بات در حقیقت ایسی ہے کہ اس بات پہ نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری انرجی جو ہے وہ ضائع ہوتی رہی، ہمارا بہت سارا انتھیوزیزم جو ہے، ہمارے بہت سارے ایموشنز جو ہیں وہ گویا کہ ڈپریس ہوتے رہے، اور اس اپنے ایموشنز کے ویک ہو جانے کی وجہ سے، اپنی انرجی کے ضائع ہونے کی وجہ سے، اپنی توجہ کے سپلٹ ہو جانے کی وجہ سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے۔ اور آج کی ہماری گفتگو ہے وہ صرف یہ بتانا چاہتی ہے، اس میں ہم یہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ گو کہ ہم نے اس کی اہمیت کو سنا ہوا ہے اور متعدد بار سنا ہوا ہے، لیکن جب تک ہم اس پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے تو ہمارا جو جاننا ہے وہ بالکل بیکار ہے، اور وہ اسی طرح بیکار ہے کہ جیسے اگر ایک انسان جو ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے، ڈائبیٹک ہے، اور اس کو پرہیز کرنی ہے چند ایک چیزوں سے، لیکن وہ انسان پرہیز نہیں کرتا، یا پرہیز جزوی طور پہ کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کی جو ہے بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ہائی رہے گا۔ اب اس میں بلڈ شوگر ہائی لیول اگر رہتا ہے تو پھر قصور جو ہے وہ دوائی جو کھائی جا رہی ہے اس دوائی کا قصور نہیں ہے، اور گلوکو میٹر بھی جس سے آپ چیک کرتے ہیں، یہ لیب میں جا کے چیک کرواتے ہیں، نہ لیب خراب ہے نہ گلوکو میٹر خراب ہے، خرابی اس کے اندر صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز ان پاکستان اینڈ ابراڈ، پھر دل تھام کے سنیے، یہ جو ہم شکایات کرتے ہیں، یقین جانیے کہ جتنی آپ کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے نقصانات، یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے، اور آپ یقین جانیے گا میری بات غلط نہیں ہوگی، میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، میں بڑی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح کا ایک سکسیس سیکر ہوں، اور ایک سکسیس سیکر ہونے کی وجہ سے میں بھی تجربات کرتا رہتا ہوں، میں کوششیں کرتا رہتا ہوں، میں خود اپنی ریسرچ کرتا ہوں، میں لوگوں کی ریسرچ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں لوگوں سے کی گئی ریسرچ کو ری چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس بنیاد پہ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری جو شکایات ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کسی انسان کے سامنے بات کرتے ہوں، اس انسان کے سامنے بات کرتے ہوں کہ جس سے ہمیں کوئی شکایت ہے، یا صرف ہم بات کرتے ہوں کسی اور انسان کے سامنے۔ سچ پوچھیں تو یہ دونوں تو ہیں، لیکن ایک تیسرا بھی ہے، اور وہ تیسرا کون سا ہے؟ ایسا شکایات کرنے کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ان دو سے بھی زیادہ ہے، افیکٹ ڈینجرس ہے، وہ ان دو سے بھی زیادہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، وہ دونوں پہنچا رہی ہیں ہمیں نقصان، لیکن یہ ان دونوں کو کمبائن کرنے سے جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ، اور میں غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ عرض کروں کہ ان دونوں کو، یعنی اس انسان کے سامنے شکوہ کرنا کہ جس سے ہمیں کوئی شکوہ ہے، اور پھر دیگر کئی انسانوں کے سامنے وہ بات کرنا، دونوں کو ملا کے جتنی ڈیمیج ہمیں ہو سکتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟
وہ ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں۔ آپ یقین جانیے گا، اس بات کو آپ پتھر پہ لکیر سمجھ لیں، اس بات کو آپ لوہے پہ لکیر سمجھ لیں، اور اگر آپ کو سسپیشن ہے تو آپ اس کو 1 مہینہ کے لیے ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر 1 مہینہ ٹرائی کرنے کے بعد اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں ریسنٹلی اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ساری جو ریسرچ ہے اس کو میں نے ری چیک کیا ہے، اس پہ میں نے تجربات کیے ہیں، اس پہ میں نے مشاہدات کیے ہیں، اس پہ میں نے سوچ بچار کی ہے، اس پہ میں نے اپنی ذات کے اوپر چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھا ہے۔ جب تک وہ شکوہ اور شکایت جو ہم اپنے ذہن کے اندر کرتے رہتے ہیں، روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم جگالی کرتے رہتے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ جب تک وہ نہیں نکلے گا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا، جب تک وہ نیوٹرلائز نہیں ہوگا، ہماری بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم جو ریکوائرڈ پروگرس چاہتے ہیں اپنی سکسیس کے لیے، اپنی ہیپینس کے لیے، اپنی کامیابی اور خوشی کے لیے، جو ہم ترقی چاہتے ہیں، جو ہم آگے بڑھنے کا عمل چاہتے ہیں، جو ہم کہہ لیں کہ پروگرس چاہتے ہیں، اس نے ہو نہیں پانا، اور بالکل نہیں ہو پانا کہ جب تک ہم ان کو مینیج نہ کر لیں۔ اور اس پہ ہم کیسے کام کریں گے؟ ہم نے اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم نے اس کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ اصل بات تو یہ ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو ہم نے روکنا ہے، مطلب ایک دم تو نہیں رکے گی نا، ہم اس پہ مسلسل کام کریں گے، کام کرتے رہیں گے، اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ وہ پروڈکشن ہم کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ تو بھائی اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مثبت سوچنا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا بند کر دیں، ہم اپنی ذمہ داری تلاش کریں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، اور مجھ سے جہاں غلطی ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں، میں لوگوں کو بھی معاف کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں، اور میں آئندہ انشاءاللہ ایک تو میں اس کو اتنا پازیٹیو رہوں گا کہ کسی انسان سے کوئی کہہ لیں کہ شکوہ شکایت پروڈیوس ہی نہ ہو، اور دوسرا اگر کہیں پہ ذرا سا یہ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو میں اس کو مینیج کرنے کی، میں اس کو انسنریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ اور اس کی انسنریشن کیا ہوتی ہے، تھوڑا ذرا ڈیٹیلڈ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال کامن سینس یہ اس کو سمجھا دیتا ہے ایک حد تک، بلکہ کافی حد تک۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو کہہ لیں کہ جو ہمارا شکوہ شکایات ہے، ہم نے اس کی پروڈکشن کو مسلسل کوشش کے ذریعے سے منیمائز کرتے چلے جانا ہے، اور اتنا کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 0 پر آ جائے، اور جب یہ 0 پر آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز جو ہم ریکوائرڈ ہم بینیفٹ چاہتے ہیں وہ ہمیں بینیفٹس بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہم اس طرح کی صورتحال سے نکل جائیں گے کہ جس طرح کا جو سٹک کہہ لیں، جو ڈیڈ لاک سا لگا ہوا ہے، جو کامیابی کے راستے میں، جو خوشی کے راستے کے اندر جو ایک ڈیڈ لاک سا لگا ہوا ہے، وہ ڈیڈ لاک انشاءاللہ ٹوٹے گا، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہم پروگرس دکھانا شروع کر دیں گے، ہم ڈیولپمنٹ دکھانا شروع کر دیں گے، اور ہماری جو پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہے انشاءاللہ وہ بڑھے گی، مسلسل بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر ہماری وہ جو کیفیت ہے، وہ جو ہماری سوچ ہے، انشاءاللہ وہ سوچ بھی ہم دیکھیں گے کہ یار وہ کہیں اب نظر نہیں آ رہی، اب مجھے شکوہ اپنی آپ سے بھی نہیں ہے، اب میں ڈیولپ ہو رہا ہوں، اب میں پروگرس کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔